السلام علیکم، میں ہوں فاروق طیب، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ مخالفین کی طرف سے علامہ شام الہی ظہیر صاحب پر بار بار ایک ہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ بڑوں کے گستاخ ہیں، انہوں نے بڑوں کی گستاخی کی، بے ادب ہیں، بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں بڑوں کے گستاخ اصل میں ہے کون، کرتے خود ہیں اور ڈال دوسرے پہ دیتے ہیں۔ یہ پنجابی کی مثال کھیر کھا کے کٹے منہ تے ملنے والی گل ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا بت شکن کے قلم سے، جو رسالہ مجلہ میں نے کئی دفعہ بات کی، وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل، تاکہ کوئی یہ غلط فہمی میں شکار نہ ہو کہ میرے پاس ہے نہیں۔ بہت پرانی بات ہے بے شک، لیکن مجبوراً ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ کلچر آیا کہاں سے، کسی کو ذلیل کرنے والا کلچر کہاں سے شروع ہوا۔ تو اصل میں ان کی بھی مجبوری ہے، جس پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں نا، انہوں نے ایک دفعہ اپنے مخالف پارٹی پیپل پارٹی کی جو چیئرمین تھی نا بینظیر بھٹو، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ان کی گندی ننگی تصویریں بنا کر جہاز سے نیچے پھینکوائی تھی۔ یعنی کہ ماں اور بہنوں کو ذلیل کرنا انہوں نے انہی سے سیکھا، مجھے جو سمجھ آئی۔ آج یہ خود اس پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی رسالے میں آپ کو ثابت کروں گا، یہی کہتے تھے پروفیسر صاحب نے کہا تھا قاتل ہیں، نون لیگ والے قاتل ہیں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے، علامہ صاحب نے نہیں کہا تھا، انہوں نے اسی مجلے رسالے میں لکھا ہے کہ نون لیگ کی قاتل ہیں، اپنے منہ سے خود کہہ دیا قاتل۔ اب پھر ان کے ساتھ آپ قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جو قاتلوں کو مقتول بیچ دے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ آپ قاتلوں کے ساتھ ہو۔ اگلی بات بڑوں کی گستاخی کی بات کر رہا تھا۔ مولانا مشتاق احمد چیمہ صاحب ہیں، جو اس وقت موجود تھے مجلس عامہ کے اجلاس میں، انہوں نے بیان کیا ہے، گواہ ہیں ابھی بھی، وہ اس وقت بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، آپ کو اس کی کار ریکارڈنگ سنا سکتا ہوں، ان کا انٹرویو سنا سکتا ہوں، آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں، حلفاً بیان دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ ان کی باتیں غلط ہیں، کوئی ذمہ دار اٹھے جو اس میں موجود ہے، ان کے نام لکھے ہیں، وہ حلفاً کہہ دے کہ یہ باتیں غلط ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے۔ بات کیا ہوئی؟ مولانا مشتاق احمد چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ بت شکن کے قلم سے لکھی گئی تحریر، جس میں خاندان شہید اور شہید رحمت اللہ علیہ پر سب سے زیادہ زہر اگلا گیا ہے، میں چشم دید گواہ ہوں کہ راوی روڈ پر مجلس عامہ کے اجلاس میں شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ سائیوال نے صدائے اتحاد بلند کی اور مطالبہ کیا کہ ایسے شخص کو جماعت سے نکالا جائے۔ اس پر ساجد میر صاحب نے کہا کہ بیٹھ جائیں۔ جب شیخ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ کا اصرار بڑھا تو میر صاحب اسٹیج سے اترے اور کہا اس نے اپنے امیر کے دفاع میں یہ تحریر لکھی ہے۔ امیر صاحب اس کو کہتے ہیں، ہزاروی صاحب کو، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، کہ اس نے اپنے امیر صاحب کے دفاع میں لکھی تحریر، اور ساتھ کندھے سے پکڑ اتنے زور سے جھنجھوڑا کہ ہزاروی صاحب نیچے گر گئے۔ ہزاروی صاحب نیچے گر گئے۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ پروفیسر ساجد میر صاحب۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس نے میرے حق میں لکھی ہے، اپنے میر صاحب کا دفاع کیا ہے، تو آپ نیچے بیٹھ جائیں۔ اگلی بات کہتے ہیں مجلس عامہ کے اجلاس میں شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب موجود تھے، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب موجود ہیں، مولانا عبد الرحمن لدھیانوی صاحب جیسے کبار علماء کرام بھی موجود تھے، جو اس وقت بھی ان میں سے ارشاد اللہ قصری صاحب، عبدالرشید حجازی صاحب موجود ہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت اس تحریر کو رانا شفیق پسروری صاحب کی طرف منسوخ کیا گیا، جس پر محبان علامہ احسان کی طرف سے رانا صاحب کو برے القابات دیے گئے۔ یہ جمعیت کی بات نہیں کر رہا، انہی کی طرف سے جو بیٹھے بڑے۔ گجرانوالہ والے سے مولانا حمزہ طور نے گالیاں دی گئیں۔ رانا صاحب نے مجھے کہا، یعنی چیمہ صاحب کہتے ہیں، مجھے کہا رانا صاحب نے کہ ان کو سمجھاؤ، تب پیچھا چھوڑا جب رانا صاحب نے حلفاً یقین دلایا کہ یہ تحریر میں نے نہیں لکھی، یہ تحریر تو میر صاحب شہید سے بغض کا اظہار کئی لوگوں سے کر چکے ہیں، یہ یعنی کہ انہوں نے حلفاً کہہ دیا کہ یہ تحریر پروفیسر ساجد میر صاحب نے لکھی ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی شک ہے، پھر کہتے ہو کہ سیاست کرتے ہیں۔ سیاست علامہ شہید کے نام پہ آپ کر رہے ہیں، علامہ شہید کے نام پر فتنہ آپ نے ڈالا ہے۔ یہ تو حقائق نظریات لوگوں کو بتا رہے ہیں، علامہ شہید کی اولاد علامہ شام الہی ظہیر صاحب، لیکن آپ کہتے ہو
بڑوں کے گستاخ۔ اب علامہ شہید ہو گئے، حدیثیں سناتے ہو کہ جانے والوں کو برا نہ کہو۔ علامہ شہید جب دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی، بغض نکالا گیا، گند نکالا گیا، تو تب آپ کو یہ امیر محترم کو حدیثیں یاد نہیں تھی؟ ان سے کتنی نفرت کی انہوں نے۔ اور آج جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو اس کی تربیت شاید یہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ چند نشانیاں آپ کو دیں، باقی اس کا آپریشن، رسالے کا آپریشن ایسا ایسا آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ دوست اصرار کر رہے تھے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ایسے اوپر نہیں چھوڑ رہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ میں کبھی بھی فضول بات نہیں کروں گا، دلائل سے بات کروں گا۔ اور میں علامہ صاحب کے چاہنے والوں سے میں بار بار کہتا ہوں، دلائل کی بچھاڑ کر دو، لیکن گالی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان کو برا بھلا کہیں۔ جو علامہ صاحب کو محبت کرنے والا ہے وہ گالی دیتا ہے، سعید میر صاحب کی یا کسی کی تصویر بگاڑتا ہے، برے القابات سے پکارتا ہے، وہ بھی بالکل مجرم ہے، کوئی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ اللہ سے ڈرو، شرم کرو، غیرت کرو۔ اگر باغیرت ہو، بے شک علامہ صاحب سے محبت کرنے والے ہو، گالیاں دیتے ہو نا، تو باغیرت ہو تو باز آ جاؤ، اگر بے غیرت ہو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ دلائل سے جواب دو، حق کرو، ان کا کریکٹر لوگوں کے سامنے رکھو، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ کلچر گالیوں والا ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، کم از کم۔ وہ ان کی تو ایک عادت ہے، ان کی تربیت ہے، وہ کرتے رہیں۔ باقی سب دوستوں کا شکریہ، اللہ حافظ۔